السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کے لیے دوبارہ ایک خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم مزے مزے کی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ احمد اگلی صبح اٹھا اور آفس چلا گیا، لیکن سارا دن اس کے دماغ میں گزشتہ رات کو ہوئے واقعات گھومتے رہے اور اس سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ دراصل رات کے واقعات کی وجہ سے احمد کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن آفس وہ اس لیے آ گیا تھا تاکہ اس کا ذہن کچھ تبدیل ہو سکے، اور وہ کچھ حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن آخرکار تو اسے گھر آنا ہی تھا۔ احمد نے اللہ کا نام لے کر گھر میں قدم رکھا۔ گھر کا ماحول بالکل بھی خوفناک نہیں لگ رہا تھا، فضا بھی بالکل ہلکی پھلکی سی تھی۔ احمد کا سارا خوف ہوا ہو گیا۔ اس نے نماز عشاء ادا کی اور صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹ کر احمد نے تھوڑی دیر گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں سوچا، پھر اپنا ذہن جھٹک کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں یہی امید لیے ہوئے تھا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر احمد کی آنکھ خود سے ہی کھل گئی۔ اس کو پیاس لگی تھی۔ اس نے پاس رکھی پانی کی بوتل سے پانی پیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی آج رات 12 بج کر گزر چکے تھے اور کوئی پراسرار واقعہ نہیں ہوا تھا۔ احمد کے دل کو کچھ سکون محسوس ہوا اور اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر دھمک رہا تھا۔ چاروں طرف چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر تارے ہی تارے سجے ہوئے تھے۔ احمد کے منہ پر بے جا مسکراہٹ آ گئی۔ احمد کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی۔ وہ ایسی چاندنی راتوں میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اکثر اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھ کر چائے پیا کرتا تھا اور گپ شپ لگایا کرتا تھا۔ انہیں یاد کرتے کرتے احمد کی اچانک آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سوچا، رزق کی تلاش انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ وہ تو خوش قسمت ہے جو اپنے ملک میں ہی موجود ہے، ورنہ لوگ تو روزی روٹی کی تلاش میں 7 سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ ابھی یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کو وہی قدموں کی پائل کی آواز سنائی دی، لیکن اس کو حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ آواز چھت کی بجائے گھر کے اندر کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا غور کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ آواز اس بند کمرے کے اندر سے آ رہی تھی جس کو تالا لگایا گیا تھا اور اسے جو دروازہ کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ احمد ٹکٹکی باندھے اسی کمرے کو دیکھ رہا تھا، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ چارپائی سے اتر کر اس کمرے کی جانب چلنے لگا۔ اچانک قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی اور کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ احمد نے آج سے پہلے ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت کنفیوز ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ سب یا تو کسی فلم میں دیکھا تھا یا کہانیوں میں پڑھا تھا، لیکن حقیقی زندگی میں پہلی بار وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زور زور سے دروازہ اندر کی جانب سے پیٹا جانے لگا۔ احمد کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کون؟ اور پوچھنے کے بعد اس کو خود ہی یہ احساس ہوا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے اور کون دے گا اس کا جواب۔ لیکن ایک مرتبہ اس کو شدید جھٹکا تب لگا جب اس کے سوال کیے جانے پر اندر سے دروازہ پیٹے جانے کا سلسلہ رکا اور کسی نسوانی آواز میں کوئی کمرے کے اندر سے بہت نحیف آواز میں بولا، مجھے باہر نکالو، پلیز مجھے باہر نکالو، میری مدد کرو۔ احمد کی یہ حالت تھی کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کوئی عورت اس کمرے میں بند کیسے ہو سکتی ہے اور کس نے اسے قید کیا ہے؟ کمرے کے باہر تو تالا لگا ہوا ہے، تو یہ اندر کون ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات احمد کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اس عورت نے پھر پکارا کہ دیکھو تم جو بھی ہو، پلیز میری مدد کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ احمد نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اندر کیسے گئی؟ تو اس نے کہا، مجھے کوئی اس جگہ بے ہوش کر کے بند کر کے چلا گیا ہے، ابھی ہوش آیا تو مدد کے لیے پکارا۔ احمد کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ چابی تو اس کے پاس ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ کس نے ایسی حرکت کی ہے؟ احمد اب دروازے کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا اور کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، دروازہ کھولے
یا نہیں۔ پیارے دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کی مزید اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔